وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 29 اور 30. آج کے سبق کا موضوع: کیا ہم اپنے اعمال کے ذریعے جہنم میں اپنی سیٹ پکی کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. اب اس کا دوسرا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، اسے میں نے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ارشاد ہوگا، تم لوگ میرے حضور جھگڑا مت کرو حالانکہ میں تمہاری طرف پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا ہوں. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 29. ما یبدل القول لدیہ، تبدیل نہیں کی جاتی ہمارے ہاں بات. وما انا بظلام للعبید، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں اپنے بندوں پر. سامعین کرام، وہ ذکر ہو رہا ہے جہنمیوں کا کہ جہنمی لوگ جب جہنم میں پہنچیں گے، جہنم کے قریب کھڑے کیے جائیں گے تو شیطان ان سے اپنے رب سے کہے گا کہ اے رب، یہ تو خود ہی گمراہ تھے، میرا ان پہ کوئی زور تو نہیں تھا اور میں نے ان کو گمراہ نہیں کیا، یعنی زبردستی گمراہ نہیں کیا، میں نے تو وسوسہ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ بھئی ہم تو تمہیں پہلے بات پہنچا چکے تھے، شیطان اور جن کو، کہ بھئی تم غلط راستے پر مت چلو. اور سورہ یاسین میں جیسے کہ ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. یہ آیت اور اس قسم کی بہت ساری آیاتیں موجود ہیں، لیکن مجال ہے جو ہم اپنا کان بھی اس پر کھجاتے ہوں. یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے، اور میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس قرآن کی کسی بات پر ہم کان دھرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن جب وقت آئے گا افسوس کا تو اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مناسب یہ ہے کہ اس وقت ہم افسوس کریں اپنے کیے پر اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں اور اپنے رب کو اپنا معبود حقیقی بنا کر اس کے راستے پر چلتے رہیں تو بات سیدھی ہو جائے گی. بہرحال آج کا جو سبق ہے سامنے کرام، ما یبدل القول لدیہ، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ بھئی میں تو اپنی بات بدلتا نہیں ہوں. اس بارے میں گزشتہ سبق میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں
بالکل واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جہنمی کون لوگ ہیں، جنتی کون لوگ ہیں، فاسق کون ہیں، مجرم کون ہیں، مومن کون ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے خوب وضاحت کے ساتھ قرآن میں فرما دیا ہے سامنے کرام. تو اللہ تعالیٰ کی باتیں اب تبدیل نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ بے وقوفی سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں یا جو باتیں ہیں ان کے خلاف ہم کچھ توقعات قائم کر لیں کہ بھئی میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور بس تھوڑے سے میرے گناہ ہیں اور آخرکار میں جنت میں پہنچ جاؤں گا، اب جو مرضی آئے کروں گا میں. تو ایسی بات نہیں ہے، غلط بات ہے. بہرحال آج کا جو سبق ہے کہ ما انا بظلام للعبید، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. عبید سامنے کرام بہت اس میں شفقت اور رحمت. میرے بچے، میں اپنے بچوں کو کیسے تکلیف دوں یا ان پر ظلم کروں؟ میرے بچے ہیں، یعنی یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، ہمیں ہیں انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے لیے نہیں پیدا کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے نوازنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت انعام و کرام سے نوازنے کے لیے پیدا کیا ہے. بہت آخرت میں بہت اچھا مقام ہے ہمارا، یعنی اچھے مقام تک پہنچنے کے لیے پیدا کیا ہے. اور وہ اچھا مقام کیا ہے سامنے کرام؟ وہ رب کی ملاقات ہے، لقاء اللہ جسے قرآن میں کہا جاتا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جن کو میری ملاقات کی امید نہیں ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں اور میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ظاہر ہے سامعین کرام، آپ کو میں ایک عرض کروں، ایک پین ہے، قلم ہے، مثال کے طور پہ میرے سامنے یہ قلم ہے، یہ لکھنے کے لیے بنایا گیا ہے. اگر یہ لکھے نہیں یا اس کی نب ٹیڑھی ہو جائے یا اس میں سیاہی خشک ہو جائے، آپ مجھے بتائیے اس پین کا میں کیا کروں گا؟ اس کی جگہ کیا ہے؟ ردی کی ٹوکری. ردی کی ٹوکری میں پھینکوں گا. اللہ تعالیٰ کی ردی کی ٹوکری جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اونچے درجات دینے کے لیے پیدا کیا ہے، بہت انعام و اکرام اس کے لیے مقرر ہے. لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے اس انعامات اور اکرامات کو نہ چاہے یا اس اعلیٰ منزل کو اپنا مقصد قرار نہ دے یا اس کے لیے کوشش نہ کرے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے ردی کی ٹوکری ہوگا. یہ بات اچھے طریقے سے جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کی ہے، لیکن جو مجرم ہیں، جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، ان کے لیے جہنم. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت چاہتے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں سب جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں ہے. لا یرجون لقاءنا. لیکن مومن تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا متمنی ہوتا ہے سامنے کرام. بہرحال یہاں جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں وَمَا أَنَا بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اپنے بندوں پر ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے بندے ہیں، میں نے پیدا کیا ہے، میری مخلوق ہے، کیسے میں ان پہ ظلم کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، ظلم وہ ہے کہ آپ کسی کو اس کا حق نہ دیں یا اس کے حق سے محروم کر دیں. انسان کا حق ہے اگر یہ اپنے آپ کو پہچان لے. دیکھیں میں بہت آہستگی سے کہہ رہا ہوں، اس میں جذباتی کوئی عنصر نہیں ہے میری باتوں میں. اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی منزل کو پہچان لے، اس منزل کے لیے کچھ کوشش کرے، یعنی اس کو منزل بنائے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے میں خوب جد و جہد کرے اور محنت کرے، جیسا کہ حکم ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راہ میں محنت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. تو کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کر اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، جنت اس کا یقینی مقدر ہے. سامنے کرام،
یہ بات نوٹ کر لیں، یہ شخص جو ہے یہ متقی ہے، جو جس نے اللہ کو منزل بنا لیا اور اس نے اللہ کے راستے میں جد و جہد بھی کی، کوشش بھی کی، تو یہ متقی ہے، یہ مومن ہے، یہ صالح ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کا، یہ بات اچھے طریقے سے۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کی یاد سے منہ پھیر کے اللہ کو منزل مقصود نہ بنایا، اس کو محبوب واحد نہ بنایا، مطلوب واحد نہ بنایا، اس کے راستے پر نہ چلا، اس کے پیغمبر کی تعلیمات پر کان نہ دھرے، پیغمبر کے راستے پر نہ چلا، یہ شخص جہنمی ہے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، جیسے کہ آج ہم گزار رہے ہیں۔ بیوی صاحبہ کو دیکھ لیں، بس اپنی مرضی سے ادھر ادھر ہو رہی ہیں، جو بھی جذبات کو، ان کے نازک جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو ان کی ماتھے پہ بلا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسی طرح شوہر کے ماتھے پہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا، تم نے یہ نہیں کیا، بیوی سے کہتا ہے نا۔ تو یہ دونوں جو ہیں، یہ میں نچلی درجے سے گھر کی کہانی ہے۔ اللہ کو منزل نہ ہم نے بنایا ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اور ہماری خواہشات ہی ہمارا اصل معبود ہیں۔ ہم نے اس کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے۔ میں، آپ دیکھیں نا کتنی میں آپ نے لگا رکھی ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میری یہ خواہش ہے، میں یہ میں ساری جو ہے یہ شیطان ہے، یہ نہیں۔ مومن کی پہچان کیا ہے کہ یہ اللہ کرے، اللہ یہ چاہتا ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں۔ میں تو ہے ہی نہیں، مومن کی زندگی میں تو میں ہوتی ہی نہیں، ایسا نہ ہونی چاہیے، اللہ ہونا چاہیے، اللہ والے۔ مومن تو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے جہنم کے لیے لوگوں کو پیدا نہیں کیا ہے، لیکن اگر وہ میری یاد سے منہ موڑ لیں، تو جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑا، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں ہو، اس جہنم کو میں ان سے بھر دوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ أَجْمَعِينَ او کما قال۔ شیطان سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بھئی یہ انسان کو تو میں اپنے لیے پیدا کر رہا ہوں، اور تمہارے کہنے پر اگر کوئی چلا تو تم سے اور تمہارے جو متبعین ہیں ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اور جب روز قیامت ہوگی اور سارے مجرمین کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا تو پوچھے گا اس سے، یہ عبرت کے لیے ہے، یوم نقول لجہنم حل امتلأت، جس دن میں پوچھوں گا جہنم سے کیا تم بھر گئی، وتقول، وہ کہے گی حل من مزید، کیا کوئی اور ہے۔ اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں حل من مزید کے۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی اس کا جو ہم عام دنیا میں وہ کہتے ہیں پیٹ ہمارا یعنی جی نہیں بھرتا کسی بھی چیز سے، کھانوں سے پیٹ نہیں بھرتا، اچھے پہناووں سے جی نہیں بھرتا۔ آپ دیکھ لیں نا قسم قسم کے یہ فیشن کی دنیا جو آباد ہے، کسی کا جی نہیں بھر رہا ایک قسم کے لباس سے، سیدھا سادہ لباس ہو ہے، اس میں مطلب کیا مطلب یہ آج کل یہ ان ہے، یہ آؤٹ ہے۔ دیکھیں یہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں۔ اصل میں جب اللہ سے آپ منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں دنیا کو دیکھتے ہیں کہ یہ ان ہے، یہ آؤٹ ہے، یہ فیشن ہے، یہ نہیں۔ آج اگست ہے، 24 تاریخ ہے اگست کی، BBC پہ ایک کالم آیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں داڑھی ایک مرتبہ پھر فیشن میں ان ہے، اور وہ پھر آپ دیکھیں وہ کالم سب کی وہ داڑیاں ہیں، اور جس طرح آج کل داڑھی سے مذاق بنایا جا رہا ہے، یعنی داڑھی سے جس طرح کھلواڑ کیا جا رہا ہے، وہ ایل ٹائپ آپ جو داڑھی بنا لیتے ہیں، کچھ کاٹ دیتے ہیں، کچھ سیدھا خط بنا لیتے ہیں، کچھ عمودی بنا لیتے ہیں، تو یہ داڑھی اب یہ فیشن ہے۔ اب حضور کی اطاعت میں تو آپ نے داڑھی رکھی نہیں، اب فیشن میں آ گئی تو آپ نے کہا میں تو فیشنی داڑھی رکھوں گا۔ اسی طرح میں فیشن کی بات کر رہا تھا، ہر ایک چیز کس چیز کا رونا، اصل رونا یہ ہے، اصل رونا کہ ہم نے اللہ سے منہ پھیر لیا ہے، اور نتیجتاً اپنے آپ سے ہم پھر گئے ہیں، اپنے آپ کو ہم نے کبھی کا بھلا دیا ہے۔
نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے اپنا آپ ان سے بھلا دیا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو فراموش کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ سے اپنا آپ بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو فراموش کرنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنی منزل نہ بنائیں، زندگی کی منزل نہ بنائیں، مقصود نہ بنائیں، محبوب واحد نہ بنائیں، مطلوب واحد نہ بنائیں۔ اگر یہ سارے کام آپ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے آپ کا دل پھر چکا ہے یا آپ نے پھیر لیا ہے۔ اب ذلیل دنیا کی طرف آپ کا رخ ہے، اس میں اب فیشن ہے، پیسے جمع کرنے ہیں، مختلف شوق ہیں، وہ آپ نے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ کو کرکٹ کا شوق ہے، آپ کو شطرنج کا شوق ہے، آپ نے سگریٹ کا شوق پالا ہوا ہے، آپ نے پان تمباکو کا شوق پالا ہوا ہے، کیا کیا شوق آپ نے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی یاد سے آپ پھر گئے اور آپ نے جو ہے یعنی جو فضولیات ہیں ان سے اپنا رابطہ جوڑ لیا ہے۔ بہرحال اپنے یہ شوق ایسی چیز ہے نا، یہ شوق جو ہے یعنی انسان جو ہے پالتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ساتھی ہیں اپنے جو یعنی کچھ سال پہلے، میرا ابھی تو 62 سال عمر ہے، 35 سال کی عمر میں جب تھا تو مختلف میرے جو ساتھی تھے انہوں نے شوق پالے ہوئے تھے، وہ بینک کی نوکری بھی کر رہے تھے اور شام کے وقت جو ہے بیڈمنٹن کھیلنے کلب بھی جاتے تھے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن شوق کی میں بات کر رہا ہوں، ہر ایک نے اپنا اپنا شوق لگایا ہوا ہے، اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں سامنے کرام کہ شوق جو ہے بہت اچھا ہے، لیکن اللہ کی ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سارے شوق جو ہیں وہ بیکار ہیں، مردود ہیں۔ ایک شوق آپ نے پالنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا۔ مولانا روم یہاں کیا اچھا فرماتے ہیں کہ من نخواہم مالو جاہو تم تراق، درد خواہم سوز خواہم اشتیاق۔ کہتے ہیں من نخواہم مالو جاہو تم تراق، میں مالو جاہو تم تراق نہیں چاہتا، لیکن میں کیا چاہتا ہوں؟ درد، سوز مطلب جلنا، عشق الہی میں جلنا، اور اشتیاق چاہتا ہوں، شوق چاہتا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ میرے شوق کو اور بھی بھڑکا دے۔ اور ہے ہی اللہ تعالیٰ کی رب کی ملاقات تو ہے ہی ایسی چیز جس میں ہم جتنا بھی جلیں اور اپنے آپ کو جلائیں تو معاملہ جو ہے ہمارا زندگی کا معاملہ اچھا سے اچھا تر ہوتا جائے گا۔ بہرحال جہنم کی بات ہو رہی ہے۔ جو لوگ اب جہنم میں کون سے لوگ جائیں گے؟ جن کو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر وہ راضی ہیں، واطمئنوا بہا، اس پر مطمئن ہیں، اور میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اب جہنم میں جب یہ سب ڈال دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا اپنی شان سے، کہ بات کرے گا جہنم سے کہ کیا تم بھر گئی؟ وہ کہے گی کیا کوئی اور ہے؟ یعنی دو پہلو، کہ کیا اور بھی کوئی ہے، یا کوئی اور ہے تو لے آئیں۔ تو بہرحال یہ بات چیت ہوگی۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ جو ہے تذکرہ فرما رہے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت قریب کر دی جائے گی متقین کے لیے، غیر بعید، اور وہ دور نہیں ہوگی۔ بہشت یعنی جو متقین ہیں ان کے لیے قریب لائی جائے گی، اور کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، وہ دور نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ بڑا اچھا مضمون اب شروع ہو گیا ہے۔ اب تک تو ڈراوے کا مضمون تھا، لیکن اب جنت کا مضمون ہے، جہاں اللہ تعالی ہمیں ڈر سناتا ہے تو اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ امید بھی سناتا ہے اور جنت کے احوال بھی بتاتا ہے۔ اب یہ وہ حال ہیں، ابھی تک تو جہنم کا حال تھا
کہ جہنم سے سوال و جواب ہوگا اور کون سے لوگ اس میں جائیں گے، اور لیکن اب جو ہے جنت کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلی جو اس میں یہ ہے کہ جنت جو ہے قریب لائی جائے گی، ازلفت الجنت للمتقین، غیر بعید، دور نہیں ہوگی، کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں ایک بات جو ہے سامعین کرام یہ ہے کہ یہاں یہ بات نوٹ کر لیں، یہ صرف دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں ما یبدل القول لدی، ہمارے حضور باتیں تبدیل نہیں ہوتی، یعنی ہمارے ہاں کی بات بدلی نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ بدلی نہیں جا سکتی، وہ جو قرآن میں ہے بس وہی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو مختلف جگہ پہ کہتا رہتا ہوں کہ جنت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے وہ متقین کے لیے ہے، اعدت للمتقین، متقین کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اس بات کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، کرتے ہیں تو کر لیں، ورنہ بس ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال لیں جیسے کہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے یا اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقین کے لیے قریب کر دی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو جنت، جیسے کہ دوسری جگہ ہے کہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اب یہاں بات نوٹ کرنے کی جو ہے، جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ للمتقین، اور بات یہ ہے کہ یہ جنت جو ہے آپ نے یہاں کمانی ہے۔ اس بات کے بارے یعنی یہ جو حقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جنت دنیا میں کمانی ہے، دنیا کمائی کی جگہ ہے، اور الدنیا مزرع الآخرہ، میرے آقا کا فرمان بھی ہے کہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں انسان جو بھی کر رہا ہے سامعین کرام، یہ میں آپ کو پہلے بھی بات بتا چکا ہوں، انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اس سے یا تو جنت میں اس کا گھر تیار ہو رہا ہے یا دوزخ میں اس کے لیے جگہ مخصوص کی جا رہی ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو بہرحال یہ بات اگر آپ محسوس کر لیں کہ بھئی ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اس کے نتیجے میں یا تو جنت میں ہمارا محلات تیار ہو رہے ہیں، محل تیار ہو رہا ہے، جنت میں جگہ مخصوص کی جا رہی ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا تھا معراج کی رات کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھا، اور پھر حضرت بلال جو تھے ان کے آگے آگے جا رہے تھے جنت میں۔ تو اسی طرح ہر انسان کا ہر انسان آخرت میں اپنے لیے جگہ مخصوص کر رہا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ کو اس کا ادراک ہو یا نہ ہو، آپ کا یعنی ایک گھر جو ہے یعنی آخرت میں ایک گھر تیار ہو رہا ہے۔ اب آخرت میں صرف اس کا ظہور ہوگا، یعنی اس کا نتیجہ ہوگا یا نتیجہ سنایا جائے گا، کیونکہ دیکھیں امتحان جب ہوتا ہے تو پرچہ جو ہے امتحان کا، امتحان گاہ میں یا تو آپ اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یا تو اچھا ہوگا یا آپ پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ نتیجہ جو ہے امتحان کے 2-4 مہینے بعد سنایا جاتا ہے، جتنا بھی وقت لیتے ہیں بورڈ والے، اس سے میری کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اصل جو ہے آپ امتحان دیتے ہوئے یا پرچہ لکھتے ہوئے آپ اپنا جو رزلٹ ہے خود لکھوا رہے ہیں۔ اگر صحیح ممتحن نے جو آپ کے پرچے دیکھ رہا ہے صحیح مارکنگ کی ہے تو وہ آپ کو انصاف سے نمبر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بے انصافی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بالکل پورا یوم توفیٰ کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، اس دن ہر ایک کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، جس نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام کیا ہوگا اس کو اس کا بھی بدلہ ملے گا، یا چھوٹی سے چھوٹی برائی اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، سامنے کرام میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں. ما یبدل القول لدی، ہمارے ہاں بات تبدیل نہیں کی جاتی. وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم کو کہیں گے حل امتلأت، کیا تم بھر گئی ہو. وتقول حل من مزید، اور وہ کہے گی کہ کیا کوئی اور ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا یعنی اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. The decree from me will not be changed, and I am not unjust to the servants. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. On the day when we will say to hell, are you full? And it will say, are there any more? سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.